إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم رب زدني علما اللهم رب زدني علما. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية. دنیا میں کوئی بھی چیز خریدنے کے لیے ہم جاتے ہیں تو ہم ہر چیز کی ایک قیمت ادا کرتے ہیں. ایسے ہی مرنے کے بعد ہمیں جس چیز کی ضرورت پیش آئے گی تو ہر چیز کی ہمیں قیمت ادا کرنی پڑے گی، مفت میں نہیں ملے گی. فرق صرف اتنا ہے کہ دنیا میں اگر کوئی چیز خریدنے کے لیے جائیں تو خریدنے کے لیے پیسے چاہیے، اور قیامت کے دن کسی چیز کی ضرورت پڑی تو وہاں نیکیوں سے خریدنی پڑے گی. ادھر پیسے چلتے ہیں اور مرنے کے بعد نیکیاں چلیں گی. یہاں پیسوں کے بغیر کوئی ہلنے نہیں دیتا اور وہاں بھی نیکیوں کے بغیر کوئی ہلنے نہیں دیا جائے گا. فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ. کل قیامت کے دن جس کی نیکیاں زیادہ ہوں گی، وزنی ہوں گی، وہ اپنی من پسند زندگی گزارے گا. وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَ نَارٌ حَامِيَةٌ. اور جس کی نیکیاں کم ہوئی یا جس کی نیکیاں ہلکی ہوئی تو اس کا ٹھکانہ آگ ہے، جہنم ہے، اس کو آگ میں پھینکا جائے گا. قیامت کے دن نیکیاں چاہیے، وہاں نیکیوں کی ویلیو ہوگی. مفسرین نے لکھا ہے کہ کل قیامت کے دن ایک بندے کو ایک نیکی کی ضرورت ہوگی اور وہ ایک نیکی لینے کے لیے نکلے گا. سب سے پہلے اپنی ماں کے پاس آئے گا اور اس سے کہے گا کہ اے میری ماں، تو دنیا میں مجھ سے بہت پیار کرتی تھی، میں تیرا بیٹا تھا، آج ایک نیکی کی ضرورت ہے، ایک نیکی دے دو. دنیا میں تو اپنے منہ سے لقمے نکال کر میرے منہ میں ڈالتی تھی. وہ کہے گی کہ میں جانتی ہوں تو میرا بیٹا ہے، میں تیری ماں ہوں، لیکن دنیا میں بہت پیار تھا، اب نیکی نہیں مل سکتی. وہ دوڑتا ہوا باپ کی طرف جائے گا اور باپ سے کہے گا ابا جان
تم جب چاہتے تھے، جب میں چاہتا تھا تجھ سے دنیا میں خرچہ لے لیتا تھا اور تیری جیب سے نکال لیتا تھا، تو نے کبھی نہیں روکا۔ ابا جان آج ایک نیکی کی ضرورت ہے، نیکی دے دو۔ باپ کہے گا کہ سب کچھ ٹھیک ہے لیکن نیکی نہیں ملے گی۔ بھائیوں کے پاس جائے گا اور بیوی کے پاس جائے گا، بچوں کے پاس جائے گا، دوست احباب کے پاس جائے گا، جن دوست احباب کی وجہ سے بہت سارے نیکیوں کے مواقع اس نے ضائع کر دیے۔ ساری ساری رات جو ہے وہ دوستوں سے گپے مارتا رہتا اور عین فجر کے ٹائم جو ہے وہ نیکیاں ضائع کر دیتا تھا۔ وہ مواقع سارے ضائع کر دیے۔ آج ایک نیکی کی ضرورت ہے، کوئی دوست بھی نہیں دینے کے لیے تیار۔ قرآن کہتا ہے کہ یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ، کہ اس دن پتہ چل جائے گا کہ اس کو ایک نیکی کی ضرورت ہے۔ سب بھاگیں گے، ماں بھی بھاگے گی، باپ بھی بھاگے گا، اور بیوی بچے بھی بھاگیں گے، دوست احباب بھی بھاگیں گے، سب اس سے دور بھاگیں گے کہ اس کو آج ایک نیکی کی ضرورت ہے۔ کوئی بھی نیکی دینے کے لیے تیار نہیں ہوگا، کوئی شخص بھی، خاندان کا کوئی فرد بھی نیکی دینے کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ بلکہ اللہ فرماتا ہے کہ یود المجرم لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنیہ وصاحبتہ واخیہ وفصیلتہ التی تؤویہ ومن فی الارض جمیعا۔ اس دن یہ اللہ تعالیٰ سے کہے گا، اللہ میرے باپ کو آگ میں ڈال دے، میری ماں کو آگ میں ڈال دے اور مجھے بچا لے، میری بیوی بچوں کو آگ میں پھینک دے، اور جس خاندان کے لیے میں نے تیرے راستے کو چھوڑا تھا، گناہ کرتا رہا، نیکیوں سے دور رہا، اللہ ان سب کو جہنم کی آگ میں پھینک دے اور مجھے بچا لے۔ وَمَن فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، اللہ جو کچھ میں نے دنیا میں کمایا ہے سب کچھ لے لے اور مجھے آگ سے بچا لے۔ اللہ کیا کہے گا؟ کلا، ہرگز نہیں، آگ سے بچنے کے لیے تیرے باپ کی ضرورت نہیں، آگ سے بچنے کے لیے تیری ماں کی ضرورت نہیں، آگ سے بچنے کے لیے تیرے بیوی بچوں کی ضرورت نہیں، آگ سے بچنے کے لیے تیرے دوست احباب کی ضرورت نہیں، آگ سے بچنے کے لیے تیرے خاندان کی ضرورت نہیں، آگ سے بچنے کے لیے تیری کمائی ہوئی دولت کی ضرورت نہیں، نیکی لا۔ آج نیکیوں کی ضرورت ہے، نیکیاں لا۔ اس وقت وہ شخص ایک ٹھنڈا سانس لے گا اور کہے گا کہ مجھے اتنی توقع نہیں تھی کہ نیکی کی بھی اتنی ویلیو ہے۔ میں نے تو بہت سارے مواقع نیکیوں کے ضائع کیے ہیں۔ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، اللہ نے کہا میں نے زندگی دی اور موت کو مقرر کیا، اور اس لیے کیا تھا تاکہ میں دیکھوں، تاکہ میں پرکھوں کہ کون نیکیوں کو اکٹھا کرتا ہے، کس کو نیکیوں کی فکر ہے، کون جو ہے وہ نیکیوں کے مواقع کو ضائع نہیں کرتا۔ میں نے تو موت و حیات کا سلسلہ اسی لیے رکھا تھا۔ صحابہ اکرام ہر وقت نیکیاں جمع کرنے میں لگے رہتے تھے۔ کوئی ایک نیکی اگر صحابہ اکرام سے رہ جاتی پریشان ہو جاتے تھے، بہت پریشان ہو جاتے تھے کہ آج ایک نیکی ضائع ہو گئی۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف فرما تھے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی میں درس دے رہے تھے، اور درس میں کہہ رہے تھے کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے، من تبع منکم الجنازۃ حتی یصلی علیہا فلہ قیرات، کہ اگر کوئی شخص اپنے مسلمان بھائی کے جنازے میں شریک ہوتا ہے، اس کا جنازہ پڑھتا ہے، اس کو ثواب کا 1 قیرات ملے گا، 1 قیرات۔ اور پھر فرماتے ہیں کہ ومن شاہدہا حتی تدفن
فلہ قیراتان، اور اگر کوئی مکمل شریک ہو جاتا ہے، قبرستان تک بھی چلا جاتا ہے اور اس کو دفناتا ہے، تو فرمایا کہ فلہ قیراتان، اس کو 2 قیرات اجر ملتا ہے، 2 قیرات۔ اور پھر کہتے ہیں والقیرات مثل احد، 1 قیرات احد پہاڑ جتنا ہے، وہ پہاڑ جو 6-7 کلومیٹر میں پھیلا ہوا ہے، اتنا ثواب ہے ایک مسلمان بھائی کے جنازے میں شریک ہونا، اور اگر دفنانے تک چلا جاتا ہے تو 2 قیرات ملتے ہیں۔ یہ درس سن کر عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ کے دل میں چوٹ لگی، سوچنے لگ گئے، رونے لگ گئے۔ درس کے بعد ایک شخص کو بھیجا امی عائشہ صدیقہ کے پاس کہ ابو ہریرہ کیا کہہ رہا ہے؟ امی عائشہ صدیقہ نے کہا ہاں میں نے بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہی بات سنی ہے۔ اور پھر وہ روتے روتے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں لَقَدْ زَيَّنَّا الْقَرَارِيطَ كَثِيرًا، ہم نے تو پھر بہت زیادہ قرات ضائع کر دیے۔ عبداللہ تو نے تو بہت قرات ضائع کر دیے، کتنے جنازے آتے تھے، کتنے نیکیوں کے موقع تھے، تو گھر بیٹھا رہتا تھا، کتنی نیکیاں ضائع کر دی۔ صحابہ کرام نیکیاں جمع کرنے کی فکر لگی رہتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو نیکیاں اکٹھی کرنے کے لیے ابھارتے رہتے تھے۔ ایک مجلس لگی ہوئی تھی، صحابہ اکرام ایک صحابہ اکرام بیٹھے ہوئے تھے۔ آپ نے پوچھا من اصبح منکم اليوم صائما، آج تم میں سے کس نے نفلی روزہ رکھا ہے؟ جمعرات کا اور پیر کا روزہ کس نے رکھا ہے؟ کون جو ہے یوم 20 کے روزے رکھے ہیں؟ کس نے رکھے ہیں؟ ابوبکر صدیق نے ہاتھ کھڑا کیا، اللہ کے نبی یہ توفیق اللہ نے مجھے دی ہے۔ آپ نے دوسرا سوال کر لیا، فرمایا کہ من عاد منکم اليوم مریضا، آج تم میں سے کس نے کسی بیمار کی عیادت کی ہے؟ ابوبکر صدیق نے ہاتھ کھڑا کیا، اللہ کے نبی یہ موقع بھی اللہ نے مجھے دے دیا ہے۔ سوال سارے اتفاقی تھے، جواب اتفاقی نہیں تھے۔ سوال اچانک تھے لیکن جواب اچانک نہیں تھے۔ آپ نے تیسرا سوال کر دیا، من تصدق منکم اليوم علی مسکین، آج تم میں سے کس نے مسکین کو کھانا کھلایا ہے؟ ابوبکر صدیق نے ہاتھ کھڑا کر دیا، کہا اللہ کے نبی یہ توفیق بھی اللہ نے مجھے دی ہے۔ آپ نے چوتھا سوال کر دیا، آپ نے فرمایا من تبع منکم اليوم جنازۃ، آج تم میں سے کون جنازے میں شریک ہوا ہے؟ اگر مسجد الکریم میں جنازہ آئے اور پھر میں آپ سے پوچھوں کہ تم میں سے کس نے جنازہ پڑھا ہے، تو پھر تو سبھی ہاتھ کھڑا کریں گے کہ سب نے پڑھا ہے۔ صرف ابوبکر صدیق نے ہاتھ کھڑا کیا کہ اللہ کے نبی یہ توفیق اللہ نے مجھے دی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ مسجد نبوی میں جنازہ نہیں تھا، جنازہ کہیں مدینہ کے دور کسی بستی میں تھا۔ ابوبکر صدیق وہاں سے جنازہ پڑھ کے آئے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ 4 سوال کر لیے اور آپ نے کہا کہ ایک ہی دن میں جس میں یہ 4 نیکیاں 4 خوبیاں جمع ہو جائیں، جنت کے علاوہ کوئی ٹھکانہ نہیں ہے اس کا ٹھکانہ جنت ہے۔ آج بھی یہ موقع ہیں۔ مجھے یاد ہے کہ میں ایک اسٹوڈنٹ کو، جو میڈیکل کا اسٹوڈنٹ، اس کو قرآن کا ترجمہ پڑھاتا تھا، میں تارک روڈ پہ، وہ ہسپتال میں جاب کرتا تھا، پڑھتا تھا۔ ایک دن کہنے لگا شیخ صاحب آپ نے وہ 4 چیزوں والی حدیث سنائی تھی، آج میں نے 3 کام کر لیے ہیں، روزہ بھی ہے، میں ہسپتال میں بیماروں کی عادت بھی کر لی ہے، اور ساتھ ساتھ میں نے جو ہے وہ روزہ بھی رکھا ہوا ہے، میرے مریض کی بھی عادت کر لی ہے، اور جنازے میں بھی آج شریک ہو گیا ہوں۔ صرف ایک نیکی رہ گئی ہے، کسی مسکین کو کھانا کھلانا ہے۔
میں آپ کو اس لیے فون کر رہا ہوں، آپ کہیں بھی ہیں مسکین کو میری طرف سے کھانا کھلا دیں تاکہ یہ چاروں کام ایک ہی دن میں جمع ہو جائیں۔ آج وہ نوجوان انڈس ہاسپٹل میں ڈاکٹر ہے، ڈاکٹر فرقان کے نام سے۔ یہ نیکیاں جمع جو کرتے ہیں وہ آج بھی کر سکتے ہیں۔ ایک صحابی آیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، آ کر کہتا ہے اللہ کے نبی مجھے وصیت کیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اتبع السیئۃ الحسنہ، کہ میرے صحابی نیکیاں کیا کرو، نیکیوں کے مواقع ضائع نہ کیا کرو۔ اگر کسی موقع پر تجھ سے کمی کوتاہی ہو گئی ہے تو پھر اس گناہ کے بعد، کمی کے بعد نیکیاں کیا کر۔ کیوں؟ اس لیے کہ فَإِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ، نیکیاں گناہوں کو مٹا دیتی ہیں، ختم کر دیتی ہیں۔ اور مسند احمد میں بھی میں نے ایک حدیث پڑھی کہ ایک صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس روتے ہوئے آیا اور کہنے لگا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انسان ہوں، کوئی فرشتہ نہیں ہوں، انی اذنبت ذنبا کبیرا، مجھ سے ایک آج بہت بڑا گناہ ہو گیا ہے، بہت بڑا گناہ کر بیٹھا ہوں۔ صحابہ اکرام کہ ہاں بڑے بڑے گناہ کیا تھے؟ سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بعد میں آنے والے لوگوں سے، جو بعد میں کافی دیر بعد صحابہ کے کئی صحابہ اس دنیا سے چلے گئے تھے، بعد میں آنے والے لوگوں سے کہتے ہیں کہ لوگوں جن کو تم آج معمولی چھوٹے چھوٹے گناہ سمجھتے ہو، ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اس کو بہت بڑا گناہ سمجھتے تھے، پہاڑ جیسا گناہ سمجھتے تھے۔ یقیناً اس صحابی کا گناہ بھی اس طرح ہی ہوگا، وہ جو چھوٹا ہی ہوگا لیکن اس کو وہ بہت بڑا سمجھ رہا ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی سے جو روتے ہوئے آیا تھا، آپ نے فرمایا اللہ کا والدان، اے رونے والے شخص کیا تیرے والدین موجود ہیں؟ والدین اگر نیکی کے مواقع موجود ہیں، والدین موجود ہیں، ان کے ساتھ نیکی کر سکتے ہو، نیکی کے مواقع ہیں۔ والدین تم سے کچھ نہیں چاہتے، وہ تو چاہتے ہیں کہ میری اولاد ایک بار آ کر مجھے اپنا چہرہ دکھا دے، ان کی آدھی بیماری جو ہے وہ دور ہو جاتی ہے۔ فرمایا اللہ کا والدان، کیا تیرے والدین موجود ہیں؟ اس نے روتے روتے کہا اللہ کے نبی میرے دونوں والدین زندہ نہیں ہیں، نہ ماں زندہ ہے نہ والد زندہ ہے۔ آپ نے سوال کر لیا اللہ کا خالتن، کیا تیری خالہ ہے، تیری والدہ کی بہن موجود ہے؟ اس نے کہا اللہ کے نبی ہاں میری خالہ موجود ہے۔ آپ نے فرمایا کہ فَبِرَّهَا، جاؤ اپنی خالہ کے ساتھ نیکی کرو، اس نیکی کرنے سے اللہ تعالیٰ تیرے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ ماں باپ کے ساتھ نیکی کرنے سے اللہ گناہوں کو بھی مٹا دیتا ہے۔ ماں باپ کیا چاہتے ہیں؟ کچھ بھی نہیں، صرف پانی کا ایک گلاس پیش کر دینا اور اپنا چہرہ دکھا دینا، چند منٹ ان کے ساتھ بیٹھ جانا، یہ صرف چاہتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے سورہ کہف میں فرمایا ہے کہ اِنَّا جَعَلْنَا مَعَ الْأَرْضِ زِینَةً لَهَا لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا۔ اور لوگوں یہ زمین پر جو خوبصورتی اور زینت اور بیوٹی ہم نے بنائی ہے نا، یہ ہم نے اس لیے بنائی ہے تاکہ ہم دیکھیں کہ نیکیوں کو اکٹھا کون کرتا ہے۔ لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، ہم نے یہ زینت دنیا میں جو رکھی ہے، یہ جوانی میں جو جوانی کی زینت ہے، ہم نے اس لیے رکھی ہے کہ جوانی میں یہ نیکیاں اکٹھی کرتا ہے یا نہیں کرتا۔ دنیا میں ہم نے تمہیں دولت دی ہے، یہ دنیا کی دولت، یہ دنیا کی زینت تھی۔ المال والبنون زینت الحیات الدنیا، ہم نے تمہیں کروڑوں روپیہ دیا ہے، اربوں روپیہ دیا ہے۔ کس لیے دیا ہے؟ ہم اس لیے چاہتے ہیں کہ لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، ان کروڑوں روپیوں کے ذریعے سے، اربوں روپیوں کے ذریعے سے کون نیکیاں اکٹھی کرتا ہے۔ یہ کروڑوں روپے اللہ تعالیٰ نے
اس لیے نہیں دیے کہ ہم شرابیں پئیں، ہم جوا کھیلیں، ہم شوخیاں ماریں، ہم اپنے رشتہ داروں میں فخر کریں، اس لیے نہیں دیا اللہ تعالیٰ نے۔ دنیا میں کسی کو اللہ نے امیر رکھا ہے، کسی کو غریب رکھا ہے، یہ اللہ کا معاملہ ہے۔ صحابہ کرام میں بھی کچھ صحابی بڑے امیر تھے اور کچھ صحابی بڑے ہی غریب تھے، لیکن جو صحابہ جو ہے وہ امیر تھے، اربوں پتی تھے، وہ اپنا مال نیکیاں جمع کرنے میں لگے رہتے تھے، اس میں خرچ کرتے تھے، کوئی موقع نہیں چھوڑتے تھے۔ آج ہمارے پاس اگر کروڑوں روپیہ آ جاتا ہے تو ہم ایک بیٹے کی شادی میں کروڑوں روپیہ ضائع کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ مولوی صاحب اس لیے تو میں نے یہ جمع کیا تھا۔ ایسے موقعوں کے لیے ایک شادی میں 20 اور 30 ڈشیں ہوتی ہیں، ساری ضائع ہیں، شوخی مارنے کے لیے ہے۔ اور اللہ نے 3 بار قرآن میں کہا ہے ان اللہ لا یحب کل مختال فخور، اللہ تعالیٰ ہر شیخی خور کو، جو شوخیاں کرتا ہے، جو فخر کرتا ہے، اس کو اللہ پسند نہیں کرتا۔ ضائع ہے اس کی ساری ڈشیں، ساری ضائع ہے، اس لیے کہ یہ شوخیاں مار رہا ہے، اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے اور فخر کرتا ہے۔ اور صحابہ کرام تو غریب تھے، امیر تھے، وہ تو نیکی کے مواقع ڈھونڈتے تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہ صحابہ میں کچھ غریب بھی تھے۔ صحیح بخاری میں ہے جا فقراء المہاجرین، فقراء مہاجرین صحابہ اکرام آئے اللہ کے نبی کے پاس، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگے اللہ کے نبی ہم نے آپ سے پرسنل بات کرنی ہے، الگ سے بات کرنی ہے۔ آپ نے فرمایا کرو، کیا کرتے ہو؟ کہا اللہ کے نبی ذهب اہل الدثور بالاجور والدرجات الاولی، یہ مالدار ہم سے نیکیوں میں آگے نکل گئے ہیں، ہم پیچھے رہ گئے، ان کے پاس مال ہے، یہ ہم سے نیکیوں میں آگے نکل گئے ہیں، ہم غریب ہیں۔ کوئی شکوہ شکایت نہیں ہے، یہ نہیں کہ تقدیر کا شکوہ ہو کہ ہمیں غریب کیوں بنایا ہے، یہ نہیں، اور نہ ان کے زیادہ مال پر جو ہے وہ حسد کرنے والے تھے۔ صرف ایک مسئلے کی حد تک انہوں نے اللہ کے نبی سے پوچھا اللہ کے نبی کیا ہمارے لیے بھی کوئی حل ہے؟ یہ امیر ہم سے آگے نکل گئے نیکیوں میں، یہ بڑی نیکیاں اکٹھی کرتے ہیں مال کے ذریعے سے۔ آپ نے فرمایا کہ کیسے؟ فرمایا کہ یصلون کما نصلی، یہ نمازیں پڑھتے ہیں، ہم بھی نمازیں پڑھتے ہیں، یہ تہجد پڑھتے ہیں، ہم بھی پڑھتے ہیں، یہ اشراق پڑھتے ہیں، ہم بھی پڑھتے ہیں، یہ فرضی نمازیں پڑھتے ہیں، ہم بھی پڑھتے ہیں، وَيَصُومُونَ كَمَا نَصُومُ، یہ روزے رکھتے ہیں، ہم بھی رکھتے ہیں، یہ فرضی روزے رکھتے ہیں، ہم بھی فرضی روزے رکھتے ہیں، یہ نفلی روزے رکھتے ہیں، ہم بھی نفلی روزے رکھتے ہیں، لیکن وَيَتَصَدَّقُونَ وَلَا نَتَصَدَّقُ، یہ اللہ کے راستے میں صدقہ کرتے ہیں، ہمارے پاس تو مال نہیں ہے، ہم صدقہ نہیں کرتے۔ یہ تو آپ کے مدرسہ میں اصحاب صفہ جو بچے پڑھ رہے ہیں ان پہ خرچ کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی اس مال سے انہوں نے بڑی نیکیاں کما لی، وَلَا نَتَصَدَّقُ، اور ہم یہ نہیں کام کر سکتے، ہمارے پاس مال نہیں ہے۔ وَيُوتِقُونَ وَلَا نُوتِقُ، اے اللہ کے نبی یہ تو غلاموں کو آزاد کر کے نوجوان بچوں کو آزاد کراتے ہیں، پیسے دے دے کے ان کو چھڑا کر لا کر آپ کے مدرسے میں جو ہے وہ لا کے چھوڑتے ہیں، ان کو پڑھاتے ہیں، ان کا خرچہ برداشت کرتے ہیں۔ یوتقون ولا نوتق، ہم آزاد نہیں کرتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان سے کیا کہا، میں تمہیں ایسا وظیفہ بتاتا ہوں کہ وہ وظیفہ تم اگر کرنے لگ جاؤ تو مالداروں سے کہیں آگے نکل جاؤ گے، کہیں آگے نکل جاؤ گے، کوئی روپیہ پیسہ خرچ کرنا نہیں پڑے گا۔ انہوں نے کہا اللہ کے نبی ضرور بتائیں وہ کون سا وظیفہ ہے جو ہم کریں ہم امیروں سے آگے نکل جائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم ہر فرضی نماز کے بعد 33 بار سبحان اللہ، 33 بار الحمدللہ اور 34 بار اللہ اکبر پڑھ لیا کرو، تم مالداروں سے آگے نکل جاؤ گے۔ اس پہ کوئی مال نہیں لگ رہا،
کہنے لگے ہاں اللہ کے نبی یہ تو ہم کر سکتے ہیں۔ اگلی نماز آئی تو وہ غریب صحابہ کرام نماز کے بعد اپنی انگلیوں پر جو ہے وہ اذکار گن رہے تھے۔ ظاہر ہے امیر صحابہ بھی نیکیوں کے متلاشی تھے، انہوں نے ان سے پوچھ لیا یہ کیا تم کر رہے ہو؟ اور جھوٹ تو وہ بول نہیں سکتے تھے، انہوں نے کہا تم لوگ مالوں سے بہت نیکیاں اکٹھی کرتے ہو، ہمارے پاس مال نہیں ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں غریبوں کو یہ وظیفہ بتایا ہے کہ تم یہ وظیفہ کرو گے تو مالداروں سے بھی آگے نکل جاؤ گے۔ ہم وہ وظیفہ کر رہے ہیں، ہم سبحان اللہ پڑھ رہے ہیں، ہم الحمدللہ پڑھ رہے ہیں، ہم اللہ اکبر کا وظیفہ کر رہے ہیں۔ مالداروں نے کہا اچھا تم یہ وظیفہ کر رہے ہو۔ اگلی نماز آئی تو وہ مالدار بھی یہ وظیفہ کرنے لگ گئے۔ پھر یہ غریب صحابہ اللہ کے نبی کے پاس گئے، کہا اللہ کے نبی یہ تو بات امیروں کو بھی پتہ چل گئی ہے، وہ امیر لوگ بھی کر رہے ہیں۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تاریخی جملہ کہا، فرمایا کہ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ تو پھر اللہ کا کرم ہے ان لوگوں پر جن کو اللہ نے مال دیا ہے، وہ مال کے ذریعے سے نیکیاں اکٹھی کر رہے ہیں، یہ تو اللہ کا فضل ہے ان پر۔ اگر اللہ مال دیتا ہے اور اس مال سے وہ نیکیاں اکٹھی کرتے ہیں، یہ اللہ کا فضل ہے۔ اگر اللہ نے مال دیا ہے اور وہ نیکیاں جمع نہیں کرتے، سمجھو کہ ان کے لیے مال پھر آزمائش ہے۔ وہ صحابہ اکرام کوئی موقع نیکی کا ضائع نہیں ہونے دیتے تھے، کوئی موقع بھی۔ کبھی کبھی تو نیکی بندے کے گھر چل کے آ جاتی ہے، گھر چل کے آ جاتی ہے، اور ہم تو نیکیوں کو ٹھوکر مار دیتے ہیں۔ اصحاب صفہ کے دور میں امیر صحابہ اکرام ان بچوں پر جو بچے قرآن حفظ کرتے تھے، وہ بچے جو قرآن کی تعلیم حاصل کرتے تھے، آپ کے سامنے ہے، یہ مسجد ہے، اس کے دونوں طرف سکول ہے، دونوں طرف سکول میں بچے پڑھتے ہیں، لیکن ان بچوں پر ہم سب ماں باپ ہزاروں روپیہ خرچ کرنے کے لیے تیار ہیں، اور جو بچے یہاں پڑھتے ہیں مسجد میں اللہ کا قرآن پڑھتے ہیں، اس پر 1 روپیہ بھی خرچ کرنے کے لیے تیار نہیں۔ کہتے ہیں مولوی صاحب فری میں پڑھا دیں، مفت میں پڑھا دیں۔ وہ تعلیم جو العلم ہے، باقی سارے فنون ہیں، ساری خواہشات ہیں، اصل علم وہی ہے، اس کو پڑھانے کے لیے ہماری جانیں جاتی ہیں۔ آپ کی اس مسجد میں بچے پڑھتے ہیں، کتنا ہمارا ان سے تعلق ہے، اور ان بچوں کا پروگرام 25 فروری کو اسی مسجد میں مغرب کے بعد اتوار کے دن ہو رہا ہے۔ 3 بچوں نے قرآن مجید حفظ مکمل کیا، 1 بچی نے اور 2 بچوں نے، اور 4-5 نے قرآن ناظرہ مکمل کیا ہے، پڑھنا سیکھا ہے قرآن کو، اور کتنا ہمارا ان پہ خرچ کرنے کو دل چاہتا ہے۔ کسی سے کہیں کہ اس موقع پر ہم ان بچوں کو قرآن دینا چاہتے ہیں، خوبصورت قرآن دینا چاہتے ہیں، جس کی قیمت جو ہے وہ 1500 2000 ہے، اس کے لیے کوئی تیار نہیں ہو رہا۔ آج اگر کہیں سیاسی جلسے کے لیے پیسے جمع کرنے ہوں تو ہزاروں روپے ادھر لٹا دیتے ہیں۔ صحابہ اکرام ایسے نیکی کے مواقع جو ہے وہ ڈھونڈتے تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں خطبہ دے رہے ہیں، اور مسجد نبوی کھچا کھچ بھری ہوئی ہے لوگوں سے، کچھ لوگ مسجد نبوی کے باہر کھڑے ہوئے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم خطبے کے دوران ہی کہتے ہیں من یشتری بکعۃ ھذا غفر اللہ لہ، یہ مسجد نبوی کے ساتھ جو مکان ہے، اس مکان کو کون خرید کے دیتا ہے؟ میں گارنٹی دیتا ہوں کہ جو اس مکان کو خرید کر مسجد نبوی میں توسیع کرتا ہے، اللہ اس کو بخش دے گا، اس کے سارے گناہوں کو بخش دے گا۔ ایک ہی تاجر کھڑا ہوا جو بڑا امیر ترین تاجر تھا، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہا اللہ کے نبی یہ ٹکڑا زمین کا یہ مکان میں خرید کے دیتا ہوں،
آج کے بعد آپ نے اس کے لیے چندے کا اعلان نہیں کرنا، اس کی توسیع پر جو خرچہ آئے گا وہ بھی عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے گا۔ مسجد نبوی کی توسیع کئی بار کی گئی ہے، ہر بار ایک ہی تاجر ہے جو بڑا تاجر ہے، وہ نیکیاں اکٹھی کرتا ہے، ہر وقت کھڑا ہو جاتا ہے۔ آج بھی جا کر مسجد نبوی میں پوچھیں، مدینہ میں پوچھیں، ایک بینک میں اکاؤنٹ حضرت عثمان کا آج تک چل رہا ہے، اور اسی اکاؤنٹ سے مسجد نبوی کے اخراجات جو ہے وہ چلائے جا رہے ہیں آج تک۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے، قرآن اترا، آپ نے صحابہ کو سنایا، فرمایا کہ لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، چوتھا پارہ ہے، یہ آیت اتری، آپ نے فرمایا مسلمانوں اس وقت تک تم نیکی حاصل نہیں کر سکتے جب تک اپنا پیارا مال اللہ کے راستے میں نہیں دیتے۔ صحابہ اکرام میں سیدنا ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے اور کہنے لگے، اللہ کے نبی، میرا سب سے زیادہ پسندیدہ باغ وہ باغ ہے جو مسجد نبوی کے گیٹ کے سامنے ہے، یہ میں اللہ کے لیے وقف کرتا ہوں۔ مجھے یہ آیت بتا رہی ہے کہ یہ آیت مجھے ہی کہہ رہی ہے کہ ابو طلحہ اس وقت تو نیکی کو نہیں پہنچے گا جب تک تو اپنا پسندیدہ مال اللہ کے راستے میں نہیں دیتا۔ اللہ کے نبی، یہ باغ میں نے وقف کر دیا اللہ کے لیے۔ صحابہ اکرام نے کہا، ابو طلحہ تیرا تو اور بھی باغ ہیں، سارے باغ تیرے پسندیدہ ہیں، یہ باغ تو نے کیوں دیا ہے؟ کہا یہ باغ مجھے سب سے زیادہ پیارا اس وقت لگا کہ جب پیارے پیغمبر عصر کی نماز پڑھ کے میرے باغ کی طرف آتے تھے واک کرنے کے لیے، اور اللہ کے نبی میرے باغ سے پانی بھی پیتے، اس دن سے یہ باغ مجھے سب سے پسندیدہ ہو، وہ باغ جو ہے وہ اللہ کے نام پہ وقف کر دیا۔ یہ صحابہ اکرام نیکیاں جمع کرنے کے لیے سارا مال اللہ کے راستے میں دے دیتے۔ ایک صحابی کہتے ہیں کہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ سورت پڑھ رہے تھے، الہاکم التکاثر، سورہ تکاثر پڑھ رہے تھے اور رو رہے تھے، روتے جا رہے ہیں، سورت پڑھتے جا رہے ہیں اور روتے جا رہے ہیں۔ اس سورت میں کیا ہے؟ فرمایا کہ الہاکم التکاثر، اور لوگوں تمہیں کثرت نے تباہ کر دیا ہے، غافل کر دیا ہے تمہیں کثرت نے، تم کثرت میں لگے ہوئے ہو۔ جس کے پاس 2 دکانیں ہیں وہ تیسری دکان میں لگا ہوا ہے، جس کے پاس 2 فیکٹریاں ہیں وہ تیسری فیکٹری کی فکر کر رہا ہے۔ تمہیں ان چیزوں نے غافل کر دیا ہے، وہ جو آخرت کا سفر ہے اس سے غافل کر دیا ہے۔ الہاکم التکاثر، تمہیں جو ہے وہ کثرت نے ہلاک کر کے رکھ دیا ہے۔ حتی زرتم المقابر، اس کثرت میں تم لگے رہے حتیٰ کہ تمہاری اولاد نے تمہیں قبروں تک پہنچا دیا ہے۔ حتی زرتم المقابر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے جا رہے ہیں اور ساتھ میں کہتے ہیں کہ ابن آدم کو کیا ہوا ہے؟ جب بھی اس کو سنو تو یہی کہتا ہے، مالی مالی مالی، میرا مال میرا مال میرا مال، میرا پلاٹ، میری زمین، میری جائیداد، ہر وقت یہی کہتا رہتا ہے۔ اس کا مال کون سا ہے؟ اس کا مال 3 ہے، صرف 3 مال اس کے ہیں۔ ما اکلتا فلہ، جو اس نے کھا لیا وہ اس کا ہے۔ ما لبستا، جو اس نے پہن لیا ہے وہ اس کا ہے۔ ما تصدقتا، جو اس نے صدقہ کر دیا ہے وہ اس کا ہے۔ یہ مالی مالی کرتا پھر رہا ہے، میرا مال ہے میرا مال ہے۔ فَكَيْفَ إِذَا تَوَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ، اس وقت کیا ہوگا جب فرشتے جان نکالنے کے لیے آئیں گے،
यज़रिबून वजूहहुम व अदबारहुम, वो जान निकालने से पहले चेहरों पर थप्पड़ मारेंगे, व अदबारहुम, और पुष्ट पर मारेंगे, और कहेंगे कि हम तेरी जान निकाल रहे हैं। बुला, किसको बुलाना चाहता है? बुला ले, तू किसको बुलाना है? उस वक्त वो अपनी औलाद को पुकारेगा, और उसकी पुकार हलक से तो निकलेगी लेकिन होंठों से आगे नहीं निकलेगी। पर्दा हायल हो गया है। औलाद को पुकारेगा, कोई नहीं सुनेगा। अपने रिश्तेदारों को पुकारेगा, कोई नहीं सुनेगा। और अपने मुलाजमीन को पुकारेगा कि तुम तो मेरे इशारे पे आते थे, आज क्या हो गया, तुम मेरी बात क्यों नहीं सुनते? और फरिश्ते उसको मारते जा रहे, कोई सुनने के लिए तैयार नहीं। वो चीखता और चिल्लाता रहेगा। चीखते चिल्लाते उसको अपना रब याद आ जाएगा। कुरान कहता है उस वक्त जब कोई नहीं सुनेगा, फिर अपने रब को पुकारेगा, रब्बी, ऐ मेरे पालने वाले, ऐ खाल की अर्ज़ो समा, ऐ मौत और हयात के मालिक, क्या कहना चाहता है? अब तक तो तूने याद नहीं किया था, अब क्या है तुझे? कहा रब्बी लौला अखरतनी इला अजलिन करीब फ़असद्दक़ व अकुम मिनस सालिहीन। अल्लाह मुझे थोड़ी सी मोहलत दे दे, थोड़ी सी मोहलत। बंदे तुझे थोड़ी मोहलत नहीं, 50 साल दिए, 60 साल दिए, 70 साल दिए थे, तूने क्या उस मोहलत से फायदा नहीं उठाया? अब तू थोड़ी सी मोहलत मांग रहा है, क्या करना चाहता है? कहा रब्बी लौला अखरतनी इला अजलिन करीब फ़असद्दक़ व अकुम मिनस सालिहीन। अल्लाह, जो माल मैंने कमाया है वो सारा तेरे रास्ते में देना चाहता हूं और मैं नेकियां इकट्ठी करना चाहता हूं। अल्लाह कहेगा कि वक्त निकल गया, अब कल्ला, अब हरगिज नहीं। जो तुझे मोहलत दी थी उसमें करता। आज हमें अल्लाह ने मोहलत दी है, हम इस रुपए पैसे को अल्लाह के रास्ते में खर्च करके नेकियां इकट्ठी कर सकते हैं। उस वक्त रोएंगे, चीखेंगे, चिल्लाएंगे जब फरिश्ते जान निकालेंगे, चेहरों पे मारेंगे, पुश्तों पे मारेंगे। उस वक्त हम कहेंगे अल्लाह थोड़ी सी मोहलत दे दे, थोड़ी सी। हमें अब अल्लाह ने मोहलत दी हुई है। किसी को 60 साल हो गए, किसी को 70 साल हो गए, 80 साल हो गए। इसमें हम कर ले जो करना है, कि नेकियां इकट्ठी कर लें। अगर माल दिया है अल्लाह ने तो इस बच्चों पर खर्च कर दे, जो बच्चे कुरान हिफ्ज कर रहे हैं, जो बच्चे मदारस में पढ़ रहे हैं। वो मालदार सहाबा जो है असहाबे सुफ़ा पे खर्च करते थे, लाकर अंगूर के गुच्छे लटका देते थे, खजूर के गुच्छे उनके सामने लाके लटका देते थे। वो बच्चे जो हिफ्ज करने वाले थे असहाबे सुफ़ा, वो उसमें से खाते रहते थे। इन पे खर्च करें। ये अल इल्म पढ़ रहे हैं, ये दोनों तरफ अल इल्म नहीं है, बल्कि वो फनून है, वो ख्वाहिशात का इल्म है, वो अपनी रोटी कमाने के लिए इल्म है। ये इल्म जन्नत कमाने के लिए है। हमारा इनसे क्या ताल्लुक है? इसलिए जो है हमारा पूरा ताल्लुक दुनिया में ऐसे लोगों के साथ होना चाहिए जो कुरान को याद करते हैं। ठीक है, बच्चे किसी और के हैं, आपको अल्लाह ने दौलत दी है, आप इन पे खर्च कर सकते हैं। इनके उस्तादों से पूछ सकते हो कि तुम सारा दिन बैठकर इनको पढ़ाते हो, तुम्हारे भी कुछ जिम्मेदारियां हैं, तुम्हारे ऊपर भी कोई खर्चे हैं, तुम्हारी भी कोई दुनिया की चाहत है। कभी इनके उस्तादों से आके पूछ लो, इन पे खर्च करो। ये खर्च करने के मौके हैं। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें सही मानों में कुरान और हदीस को समझने की और उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दाअवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।